باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 50 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے، الا مگر مبشرین خوشخبری سنانے کے لیے، و منذرین اور عذاب جہنم سے ڈرانے کے لیے۔ یعنی اللہ کے رسولوں کی بعثت اور بھیجنے کا مقصد کیا کیا ہے؟ لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، اچھے اعمال پہ، نیک کاموں پہ، اور برے کاموں پہ انہیں کیا کرنا؟ عذاب سے ڈرانا۔ فمن آمن و اصلح، جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو سنوار لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کوئی خوف نہیں ہوگا انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اصلاح کا تعلق اعمال سے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اور اصلاح کا تعلق کس سے ہے؟ اعمال سے۔ اصلاح کا تعلق اعمال سے، ایمان کا تعلق دل سے۔ دل سے ایمان لائے گا اور عمل صالح کا تعلق جو ہے کس سے ہوگا؟ اعمال سے ہوگا۔ یعنی جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور اعمال بھی نیک ہیں، ان کو اندیشہ ہائے سود و زیاں سے نجات دے دی گئی ہے۔ نہ گزرے ہوئے وقت پر وہ ملول و غمگین ہوں گے، اور نہ آنے والے حالات کے بارے میں کچھ انہیں تشویش ہوگی۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو پہنچے گا انہیں عذاب بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی حکم عدولی کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب دے گا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، آپ فرمائیے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے کیا ہیں؟ خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہوں کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے کیا ہیں؟ خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود جان لیتا ہوں غیب کو۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر وہی کی جو بھیجی جاتی ہے، الیہ میری طرف۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرمائیے کیا کبھی برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کتنی باتیں ہو گئیں، آگے بڑی، چونکہ میں نے آج جان بوجھ کے تھوڑا پڑھا، اس کی ڈیٹیل سے آج کچھ عرض کروں گا۔ کیا پہلے کیا فرمایا؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کے خزانے۔ میں نہیں کہتا میرے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی تے بڑے ماڑے ہیں جی، بڑے غریب ہیں جی۔ میری بات سمجھ گئے؟ جب اللہ کی بارگاہ، اللہ کے سامنے نبی پاک صاحب اللاق ہوں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں سے۔ دوسری کہا کہ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں خود سے غیب جانتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے بتانے سے غیب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، نہ ہی میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى، ہمارے مور لگ گئی ہمارے عقیدے پہ۔ میں نے اس پہ پہلے بہت کچھ عرض کیا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا علم دیکھیں گے اور اس کا
سامنا ہوگا اللہ کی علم کے سامنے تو کچھ نہیں، لیکن جب اس علم کا سامنا ہوگا بندوں کے ساتھ تو بہت کچھ ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کے نبی کی بات، ولا اعلم الغیب، اور انہوں نے کہیں کہ میں خود سے سب جانتا ہوں، میں خود سے سب نہیں جانتا، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کرتا مگر وہی کی جو بھیجی جاتی ہے، یعنی جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے وہ کیا ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ میرے اوپر کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سارے مسئلے اس آیت میں حل کر دیے، پھر فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، ایک مثال دی کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک طرف میں ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، کیا میں اور وہ جس کی طرف وحی نہیں کی جاتی وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر برابری کا شور افلا تتفکرون، پھر آخر میں بتا بھی دیا افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ سمجھ آ گئی نا؟ اب تو پوری توجہ ادھر رکھیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کفار مکہ کے نزدیک زندگی فقط یہی دنیاوی زندگی تھی، ان کی ساری قد و کاوش اور دوڑ و دھوپ کا مدعا دولت، عزت اور وقار کا حصول تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں اپنے دن گزارتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت مند کیسے بن جائے۔ موجودہ مسلمان کی بھی حالت، ان کی راتیں اسی پیچ و تاب کی نظر ہوتی کہ وہ کس طرح اپنے حریف کی عزت کو خاک میں ملا کر اپنے جاہ و جلال کا پرچم لہرائیں۔ موجودہ مسلمان بھی علاوہ ازیں شرف انسانی کا کوئی تصور ان کے ذہن میں موجود نہ تھا۔ وہ خود اور ان کے ارد گرد بسنے والے انسان جن سے ان کو عمر بھر کا واسطہ پڑتا تھا کسی طرح بھی وحشی درندوں سے بہتر نہ تھے، بھلا وہ انسان جس کے ہاتھ غریبوں اور مسکینوں کو لوٹتے وقت نہ لرزیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کرتے وقت نہ کانپیں، جن کے کان زندہ درگور ہونے والی بچیوں کی جگر دوز آہ و فغاں سن رہے ہوں اور ان کے دل ٹس سے مس نہ ہوں، رازنی اور غارت گری جن کا پیشہ ہو، اور جوا بازاری اور شراب خوری جن کی تفریح تباہ کا سامان ہو، بدکاری اور بدمعاشی جن کا روز کا مشغلہ ہو، وہ کوئی شریف چیز نہیں ہو سکتا، وہ کوئی شریف چیز نہیں ہو سکتا۔ انسان کے متعلق ایسا تصور قائم کرنے میں وہ معذور بھی تھے، کیونکہ انسان نام کا جو جانور انہیں ادھر ادھر دکھائی دے رہا تھا وہ انہیں لغویات اور خرافات کا مجسمہ تھا، اس لیے ان کو یہ بات سمجھانا آسان نہ تھی کہ انسان بھی منصب رسالت پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی ذہنیت تھی، اور اس سے بلند تر فضا میں پرواز کرنے کی ان کے مرغ فکر میں کوئی ہمت ہی نہ تھی۔ جب رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور دعوت اسلام کا آغاز کیا تو یہ لوگ نادان بچوں کی طرح اپنے ایمان لانے کے لیے ایسی ایسی شرطیں لگانے لگے جن سے ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے۔ کہا کرتے یہ ہمارے تپتے ہوئے صحرا گلشن و گلزار بنا دیجئے، ان میں ندیاں بہنے لگیں، یعنی یہ شرطیں لگانے لگے، اور چشمے ابلنے لگیں، سرسبز و شاداب کھیت لہلانے لگیں، تو ہم جانے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ پر ایمان لانے سے ہمیں فائدہ ہوا، اور اگر ہماری معاشی بدحالی جو کہ تو ہی رہے تو پھر آپ کو نبی ماننے سے ہمیں کیا فائدہ، اور اگر یہ نہیں کرتے تو اتنا ضرور کیجئے کہ ہمیں بتا دیا کرو کہ اس سال فلاں جنس کا بھاؤ چڑھ جائے گا تاکہ ہم اس کا ذخیرہ کر لیں۔ پورے الو کے پٹھے تھے، یعنی انہیں دنیا سے غرض ہے، انہیں کسی اور چیز سے غرض نہیں، اور جب نرخ تیز ہو جائے تو اس کو بیچ کر نفع کمائے، یا ہماری چوری ہو جائے تو چور کا سراغ بتائے۔ اب نبی سے کیسے کیسے وہ توقع رکھتے ہیں کہ نبی کو ایسے کام کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی آپ نہیں کرتے تو پھر ہم خواہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر کیوں اپنے آپ کو بدنام اور بے آرام کریں۔ جب وہ دیکھتے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بال بچے دار بھی ہیں، تو کہتے یہ انسان ہے، اور انسان جس قسم کے انسان سے وہ واقف تھے نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ کفار کی اس بگڑی ہوئی اور پست ذہنیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ اعلان کرایا کہ میں اس بات کا مدعی بن کر نہیں آیا
کہ میں تمہارے ان ریتلے ٹیلوں کو ہموار کر کے رشک ارم بنا دوں گا، خشک زمینوں میں دریا بہا دوں گا، اور ہر چٹان سے چشمے ابلنے لگیں گے۔ میں تمہاری مادی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہوں، سبحان اللہ، تمہارے ویران دلوں کو بسانے آیا ہوں۔ میں تو تمہارے گلستان حیات میں نیکی، تقوی، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے سدا بہار پھول کھلانے آیا ہوں۔ مجھے اس لیے تو مبعوث نہیں کیا گیا کہ میں تمہیں چنے، جو، کھجور اور انگور کے بھاؤ بتاؤں، بلکہ مجھے تو اعمال حسنہ کی جنس سے تمہیں آشنا کرنے کے لیے بھیجا گیا، سبحان اللہ، جن کی قدر و قیمت بازار معاشر میں اتنی زیادہ ہوگی جس کا تم اب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ افکار کی لطافت، ارادوں کی پختگی، حوصلوں کی بلندی، یہ اعمال کا حسن، کردار کی رعنائی اور اخلاق کی پاکیزگی، یہ علمی کمالات اور دوسرے معجزات جن کا تم مجھ سے مشاہدہ کر رہے ہو، ان سب کے باوجود میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں، فرشتہ تو انسان کامل کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارے ذہنوں میں انسان کا جو گھٹیا تصور ہے وہ انسان کامل کا نہیں بلکہ بھٹکے ہوئے انسان کا تصور ہے۔ جسے تم انسان سمجھتے ہو وہ انسان نہیں ہے، جو نفس اور شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو کر اور مدت دراز تک اس کا گرفتار رہ کر اپنی مسند شرف و عزت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے تم انسان کو اتنا حقیر نہ جانو، اپنی قدر پہچانو اور اپنے شرف خدا داد کا احترام کرتے ہوئے شیطان کے جال سے رستگاری حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ نیز اس آیت سے اس شبہ کا ازالہ بھی کر دیا جس میں اکثر ضعیف العقل لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ذرا کسی میں کمال دیکھا جھٹ اس کے خدا ہونے کا یقین کر لیا۔ وہ ذات پاک اعلان فرما رہی ہے جس کی اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، ڈوبا ہوا سورج پھر لوٹ آیا، کہ میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے خزانے میرے قبضے میں ہیں، خود بخود جیسے چاہوں ان میں تصرف کر دوں، یا مجھے غیب کا خود بخود علم ہو جاتا ہے اور بغیر اللہ کے بتائے اور سکھلائے میں ہر غیب کو جانتا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ نہیں، میرا اگر کوئی دعویٰ ہے تو فقط یہ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، سبحان اللہ، قول اور فعل میں، علم اور عمل میں۔ اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سارے خزانے میرے تصرف میں ہیں اور میں خود مستقلاً ان میں جیسے چاہوں تصرف کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں ایک اور نہایت اہم اور بنیادی چیز کی طرف رہنمائی کی گئی کہ اسلام کی انشاءت کا انحصار لالچ اور شعبدہ بازی پر نہیں بلکہ معرفت حق اور قبول حق پر ہے، یعنی کوئی اس لالچ میں ایمان نہ لائے کہ اسے فلاں جاگیر مل جائے گی، زمین میں چھپا ہوا کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فقط وہی ایمان مقبول ہوگا جو حق کو حق سمجھ کر صرف اس لیے کہ وہ حق ہے قبول کیا جائے۔ بعض پریشان خیال لوگ اس آیت کریمہ میں غور کیے بغیر اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے یہ ضرور سنیے گا، افضل التحیات و تسلیمات علم میں، اختیار میں، بشری کمزوریوں میں عام انسانوں کی طرح ہیں۔ کچھ لوگ یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ اس سے کیا ہے آپ یہ سارے، کاش وہ اس آیت کے ان مختصر الفاظ میں بھی تدبر کرتے۔ قدرت نے پہلے ہی ان کا ازالہ فرما دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ تم میں اور میرے محبوب میں اتنا فرق ہے جتنا اندھے اور بینا میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اب خود سمجھ لو کہ جس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوں اور جو طے در طے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کی چشم مازاغ مقام دنا پر محو مشاہدہ ہو، کیا اس کی ہمسری وہ لوگ کر سکتے ہیں جو دوری کے حجابوں کے پیچھے سر پٹک رہے ہوں؟ افلا تتفکرون کے الفاظ سے یہ بتایا کہ اس آیت میں جتنا کوئی زیادہ غور و فکر کرے گا اتنی اس کو سمجھ دی جائے گی، اور جو غور و تأمل نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔